آج تو منگلا دیوی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ کہنے لگی، مسکان کے پاپا، اب تو مجھے اپنی بیٹی کی چنتا بہت زیادہ ستانے لگی ہے۔ میری بیٹی اتنی سندر ہے، ہر کام میں نپن ہے، کھانا بنانا، سلائی کرنا، کون سا ایسا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتی؟ اس کی سندرتا ایسی ہے جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ لاکھوں میں ایک ہے میری مسکان، لیکن اس کمی کی وجہ سے آج تک گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ جانتے بھی ہو، کل اس کی سہیلی کا بھی رشتہ طے ہو گیا، اگلے مہینے اس کی بھی شادی ہو جائے گی۔ مسکان کی ساری سہیلیوں میں بس ایک اکیلی مسکان ہی رہ گئی ہے۔ پھر اس نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگی، پتہ نہیں میں اپنی بچی کی خوشیاں کب دیکھ پاؤں گی۔ موہن نے اپنی پتنی کے بہتے ہوئے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے، کہنے لگا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ارے جوڑیاں تو اوپر والا بناتا ہے، جس نے مسکان کو بنایا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہی ہوگا۔ تم پریشان نہ ہو، میری بچی کا نصیب کتنا اچھا کھلتا ہے، تم دیکھنا، اپنے گھر میں راج کرے گی، راج۔ موہن کی بات سن کر منگلا دیوی اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی، کہنے لگی، راج تو تب کرے گی جب گھر سے ودا ہوگی نا۔ آپ کچھ کوشش کرو، کہیں تو بات چلاؤ۔ دراصل مسکان ایک بہت ہی خوبصورت نین نقش والی بہت ہی پیاری لڑکی تھی۔ اسے ایک بار جو دیکھتا نظریں ہٹانا ہی بھول جاتا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، گاؤں کے کسان کی بیٹی تھی۔ اس کی عمر شادی کے لائق ہو گئی تھی، لیکن اس کا رشتہ کہیں بھی جڑ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ماں اپنی خوبصورت بیٹی کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 24 سال ہو چکی تھی، پر جو بھی رشتہ آتا انکار کر کے چلا جاتا۔ حالانکہ وہ دیکھنے میں اتنی سندر تھی کہ جو بھی کوئی آتے ہی اس کو پسند کر لیتا، لیکن اس کے بعد پھر انکار کر جاتا۔ لیکن اس کے اندر کی ایک کمی کی وجہ سے اس کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ بات یہ تھی کہ اس کی زبان بچپن سے ہی توتلی تھی، وہ تتلا کر بولتی تھی۔ اس کے پاپا نے اس کا بہت علاج کرایا، گاؤں میں تو اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ ہر ممکن علاج کروا سکے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس طرح وقت گزر رہا تھا۔ موہن نے اپنے ہر جان پہچان والے سے اپنی بیٹی کے رشتے کی کوشش کرنے کو کہا۔ کچھ دنوں بعد ہی انیکیت نام کے ایک لڑکے کا رشتہ مسکان کے لیے آ گیا۔ اس کی ماں نے مسکان کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ لڑکے والوں کے سامنے زیادہ بولنا نہیں، کوشش کرنا کہ بالکل خاموش رہو۔ مسکان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب رشتے والے آئے تو مسکان بالکل چپ رہی۔ انیکیت کی ماں کو تو وہ دیکھتے ہی پسند آ گئی۔ رشتہ دوسرے گاؤں سے آیا تھا، اسی لیے مسکان کا توتلا پن ان کو پتہ نہیں چلا۔ انیکیت کے ماں باپ کو شادی کی جلدی تھی، کیونکہ مسکان انہیں بہت زیادہ پسند آئی تھی، اسی لیے انہوں نے ہاتھوں ہاتھ رشتہ پکا کر دیا۔ کہنے لگی کہ ہمیں تو 2 مہینوں کے اندر ہی شادی کرنی ہے، اور ہم دوسرے گاؤں سے آئے ہیں، اسی لیے بار بار اس گاؤں کے چکر نہیں کاٹ سکتے۔ رشتہ پکا ہوتے ہی شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی گئی۔ مسکان کی ماں تو بہت خوش تھی، اس کے دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ موہن نے کہا، دیکھ لیا منگلا، کیسی پیاری جوڑی ملی ہے میری بیٹی کی۔ منگلا دیوی کہنے لگی کہ کہتے تو آپ ٹھیک ہو، اوپر والا بیٹیوں کے نصیب اچھے ہی کرتا ہے۔ میں اتنی پریشان تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کی کب شادی ہوگی، اور اب دیکھو ایک ہی دن میں میری بیٹی کو پسند بھی کر لیا اور شادی کی تاریخ تک پکی ہو گئی۔ موہن نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ 2 مہینے کا سمے ہوا میں اڑ کر گزرا تھا، پتہ ہی نہ چلا شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ موہن نے اچھے سے اچھا دہیج دیا تھا اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی کو۔ شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی۔ موہن نے ادھار تک اٹھا لیا تھا، لیکن باراتیوں کو کھانا پینا اچھا کھلایا تھا کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ گئے تھے۔ بیٹی ودا ہو کر اپنے سسرال گاؤں چلی گئی۔ منگلا دیوی نے چین کی سانس لی، کہنے لگی، مسکان کے پاپا، اب پیسے جوڑو اور تیرتھ یاترا کی تیاری کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی تو اپنے گھر کی ہو ہی گئی، اب میں بے فکر ہو گئی ہوں۔ موہن نے بھی کہا کہ بس ذرا بیٹی کی شادی کے لیے جو ادھار لیا ہے وہ چکتا کر دوں، اس کے بعد پیسے جمع کر کے اگلے سال امرناتھ کو جائیں گے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ مسکان اپنی سسرال پہنچی تو سب نے اس کا بہت اچھا سواگت کیا تھا۔ انیکیت تو اپنی پتنی کی سندرتا کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ساری رسموں کے ختم ہونے کے بعد جب انیکیت کمرے میں آیا تو چہرے پر ایک مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ مسکان کی ماں نے خاص کر کے سمجھایا تھا کہ اپنے پتی سے بھی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انیکیت جب اس کے پاس آ کر بیٹھا، اسے منہ دکھائی دی، اسے انگوٹھی پہنائی،
تب بھی وہ بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ انیکیت بھی اس کی خاموشی کو اس کی شرم سمجھ کر کچھ نہیں بولا۔ بہرحال وہ مسکان کے اوپر منتر مگدھ ہو چکا تھا۔ صبح اٹھتے ہی جب اس نے مسکان کی آواز سنی تو چونک کر رہ گیا تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلی تھی تو انیکیت کو بھی اٹھانے لگی کہ اٹھ کر نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ یہ شبد وہ اپنی توتلی زبان میں کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر تو انیکیت حیرت میں آ گیا تھا۔ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، مسکان تم کیسے بات کر رہی ہو؟ دیکھو میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اسی لیے ٹھیک ہوگا کہ تم ٹھیک سے بات کرو۔ یہ سن کر مسکان جو توتلی زبان میں بول رہی تھی ایک دم چپ ہو گئی۔ انیکیت کہنے لگا، چپ کیوں ہو، بات کرو مجھ سے۔ یہ سن کر مسکان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اپنی توتلی زبان میں ہی اس نے انیکیت سے بات شروع کی تھی۔ اس سے وہ جان گیا کہ وہ جان پوچھ کر ایسے بات نہیں کر رہی ہے، وہ بولتی ہی ایسی ہے۔ یہ سننا تھا کہ انیکیت تو آگ ببولا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، تمہارے ماں باپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تو اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ مسکان کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی ماں کے سامنے اسے دھکیل کر زمین پر پھینکا اور کہنے لگا، ماں یہ کسی مصیبت کو آپ نے میرے سر باندھ دیا ہے۔ لڑکی کو ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا کہ بات کیسے کرتی ہے، بولتی کیسے ہے۔ ماں نے جب بیٹے کے خطرناک تیور دیکھے تو پریشان ہو گئی۔ ساری برادری ابھی بھی گھر میں ہی تھی، ریسیپشن کی تیاری کی باتیں ہو رہی تھی اور بیٹے نے جو رنگ دکھایا تھا اس نے تو اپنی برادری کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ انیکیت کی ماں اپنے بیٹے کو گھورنے لگی، کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے، کیا برائی ہے اس لڑکی میں، اچھی خاصی تو ہے، کل تک تو تم بڑے خوش تھے۔ وہ کہنے لگا، ماں یہ توتلی ہے، اس کے ماں باپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ انیکیت کی ماں کو بھی غصہ آ گیا۔ برادری کی دوسری عورتیں بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگی کہ مسکان کے ماں باپ نے جان بوجھ کر بیٹی کی کمی ان سے چھپائی ہے۔ دیکھا جائے تو بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، لیکن مسکان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بالکل بھولی بھالی تھی، جو کوئی اس سے کچھ کہتا فوراً سے مان لیتی۔ اسی لیے ماں نے جو کہا اس نے بھی وہ کیا تھا۔ ماں نے بھی یہ سب کچھ مجبوری کی حالت میں کیا تھا، کیونکہ کئی رشتے مسکان کے آ کر واپس لوٹ کر جا چکے تھے۔ اب ریسیپشن کیا ہوتا، وہاں تو ایک پنچایت لگ گئی۔ موہن اور منگلا کو بلایا گیا۔ بڑی پریشانی میں وہ دونوں بیٹی کی سسرال پہنچے تھے۔ مسکان روئے جا رہی تھی۔ انیکیت کی ماں نے تو موہن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ اپنی توتلی بیٹی کے لیے تمہیں میرا ہی بیٹا ملا تھا۔ موہن کہنے لگا کہ بیٹی کا توتلا پن ہمارے بس میں تو تھا نہیں، پھر آپ نے خود پسند کیا تھا۔ ہم نے تو آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بار بار یہاں پر نہ آئیں یا میری بیٹی سے بات چیت نہ کریں، آپ خود ہی پسند کر کے رشتہ طے کر کے گئی تھی۔ شادی ہونے کے بعد اگلے دن آپ ہمیں یہاں بلا رہے ہیں، خود سوچئے کہ کیا یہ حرکت عزت دار لوگوں کو شوبھا دیتی ہے؟ موہن کی بات کون سنتا؟ نہ یہ گاؤں اس کا تھا، نہ وہاں پر بیٹھی پنچایت۔ مسکان کی ساس کہنے لگی، پہلے اپنی بیٹی کی کمی بتانا چاہیے تھی۔ موہن کہنے لگا کہ 100 کمیاں تو آپ کے بیٹے میں بھی ہوں گی، کیا آپ نے وہ ہمیں بتائیں؟ لیکن خیر چھوڑیے۔ یہ کہنے کے بعد موہن نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بھگوان کے لیے میری بیٹی کی زندگی برباد نہ کریں، سوائے توتلا بولنے کے اس میں اور کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ آپ کی بہت سیوا کرے گی، آپ کی ہر بات مانے گی۔ موہن نے رو رو کر ان کی منتیں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ اپنے سر کی پگڑی اتار کر ان کے پیروں پر رکھی تھی، جو کہ گاؤں کے لوگوں کے لیے بڑی شان اور عزت سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال انیکیت کی ماں نے چپی سادھ لی۔ انیکیت سے بھی کہا کہ چلو صبر شکر کر لو، پتنی تو سندر ہے، گھر کا ہر کام جانتی ہے، بس زبان کی توتلی ہے۔ انیکیت نے بات تو مان لی تھی، لیکن یہ دنیا کہاں جینے دیتی ہے۔ اس کے دوست انیکیت کو طعنے دیتے کہ تمہاری بیوی تو جس طرح سے بچوں کی طرح سے بولتی ہے، تم تو اسے کسی شادی یا پارٹی میں بھی نہیں لے جا سکتے، تمہیں سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ نندے بھابھی سے کام بھی کرواتی تھی اور اس کی مذاق بھی اڑاتی تھی۔ پھر بھی مسکان اپنے سسرال کا ایسا برا برتاؤ دیکھ کر خون کے آنسو روتی تھی، لیکن چپ تھی، کیونکہ گھر بسانا تھا۔ باپ نے بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اپنی عزت کی پگڑی تک اس کے سسرال والوں کے پیروں پر رکھ دی تھی۔ اب باپ کی پگڑی کی لاج تو اسے ہی رکھنی تھی۔ سب کی باتیں چپ چاپ سن رہی تھی۔ 7 مہینے بعد اس کی ننند کا بھی رشتہ طے ہو گیا۔ ننند کی شادی ہوئی تو بارات دوسرے گاؤں سے آئی تھی۔
جب مسکان کو توتلی زبان میں بات کرتے دیکھا تو سب کے سامنے انیکیت کا بڑا مذاق بن گیا۔ کیا دلہن کے بھائی کی پتنی تو بچوں کی طرح بات کرتی ہے؟ انیکیت تو اتنا غصے میں آ چکا تھا کہ شادی ختم ہوتے ہی کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ ایک دن نہیں گزاروں گا۔ اس نے دھکے مار کر مسکان کو گھر سے نکال دیا۔ مسکان روتی روتی اپنے گاؤں پہنچی۔ باپ کے گھر کی چوکھٹ پر آئی تو منگلا دیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی کو روتے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ سسرال والوں نے اسے اپنانے سے منع کر دیا ہے۔ موہن سے کہنے لگی کہ جا کر انیکیت کے گھر والوں سے بات کرو۔ ابھی انیکیت نے طلاق نہیں دی ہے اور صلاح کا ایک موقع باقی ہے۔ موہن کہنے لگا کہ میں ایک بار اپنی عزت ان کے پیروں پر رکھ چکا ہوں۔ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ اب دوبارہ سے ان کی منتیں کر کے کسی بیکار چیز کی طرح اپنی بیٹی کو ان کے پیروں پر پھینک نہیں سکتا۔ میں نے دل بڑا کر کے اس وقت بھی صرف تمہارے کہنے پر یہ سب کیا تھا، لیکن اب نہیں کروں گا۔ منگلا دیوی رونے لگی۔ کچھ دنوں بعد انیکیت نے اسے طلاق دے دی تھی۔ مسکان کا تو صدمے کے مارے برا حال تھا۔ اتنا بڑا صدمہ منگلا دیوی کا دل برداشت نہیں کر پایا۔ بیٹی آ کر گھر پر بیٹھ گئی تھی۔ جب مسکان کو اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھتی تو درد کی لہریں سینے میں اٹھتی تھی۔ دل کو بہت سمجھاتی تھی، لیکن دل کہاں ایسی باتوں کو سمجھتا ہے۔ منگلا دیوی بیمار رہنے لگی تھی۔ مسکان کا پتا اسے بہت تسلی دیتا تھا۔ مسکان کے پتا اس کو سمجھاتے کہ اوپر والا انسانوں کے امتحان بھی خود ہی لیتا ہے اور ایسے حالات سے انہیں نکالتا بھی خود ہی ہے۔ ہماری بچی وہاں پر خوش نہیں تھی۔ ہر دن وہ آدمی اس کو ذلیل کرتا تھا۔ ساس اور نندے میری بیٹی کو تانے دیتی تھی۔ وہ وہاں پر کون سا خوشحال زندگی جی رہی تھی۔ منگلا دیوی نے جب موہن کی بات سنی تو کہنے لگی کہ اپنے گھر میں تو بسی ہوئی تھی نا، لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ میری بیٹی اپنے گھر کی ہو چکی ہے۔ موہن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے شاید اسی بات کی چنتا تھی کہ بیٹی گھر آ کر کیوں بیٹھ گئی ہے۔ بہرحال گاؤں والوں نے بھی جینا حرام کرنا شروع کر دیا۔ ان کی بیٹی کا ہی کوئی قصور ہوگا جبھی طلاق کا دھبا لے کر آ کر بیٹھ گئی۔ عورت گھر بسانے کے لیے اپنی ہڈیوں کا سرما ہی کیوں نہ بنا کر رکھ دے۔ طلاق ہونے کا الزام صرف عورت پر ہی لگایا جاتا ہے۔ مرد ہر حال میں بری ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا کہ تم نے کیوں کسی کی بچی کی زندگی کو برباد کر دیا۔ صرف لوگوں کی باتیں سن سن کر منگلا دیوی کی طبیعت بگڑنے لگی اور ایک دن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں کی موت نے مسکان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ موہن بھی ٹوٹ کر رہ گیا تھا، لیکن ہمت والا تھا۔ باپ جو تھا اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بیٹی کو بہت تسلی تھی۔ مسکان تو پاگلوں کی طرح سے بس روئے جا رہی تھی۔ کہتی تھی ماں نے میرا دکھ لے لیا، میرا دکھ ماں سے برداشت نہیں ہوا۔ سچ تو یہی تھا کہ منگلا دیوی کو مسکان کا دکھ کھا گیا تھا۔ موہن سوچنے لگا کہ طلاق دینے سے پہلے یہ بات آدمی اور اس کے گھر والے کیوں نہیں سوچتے۔ موہن اور منگلا دیوی کی شادی کو کئی سال بیت چکے تھے، لیکن اس نے کبھی بھی منگلا دیوی کو پریشان نہیں کیا تھا۔ کبھی کوئی بات پر جھگڑا ہو بھی جاتا تو تھوڑی دیر بعد خود ہی چپ ہو جاتا تھا۔ دھمکی کے طور پر بھی کبھی طلاق کی بات نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں بیٹی کی طلاق کیوں ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ باپ کا کیا بیٹی کو بھرنا پڑتا ہے۔ میرے خیال سے ہر جگہ مثال ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی موہن نے اپنی پتنی سے محبت کی تھی وہ مثالی جوڑی کے طور پر پورے گاؤں میں یاد کیے جاتے تھے۔ بیٹی کا نصیب ایسا نہیں نکلا تھا۔ بہرحال دکھ تھا جو بیت چکا تھا۔ وقت نے دھیرے دھیرے سب کچھ بھلا دیا، لیکن مسکان چپ چپ رہنے لگی تھی۔ موہن بہت کوشش کرتا کہ وہ باتیں کیا کرے، لیکن ایک خاموشی مسکان کی زبان پر لگ گئی تھی۔ موہن جب گھر میں مسکان کو اس طرح خاموش دیکھتا تو کبھی کبھی چڑ سا جاتا۔ کہتا مسکان بیٹا تم بات کیوں نہیں کرتی؟ تمہاری ماں ہوتی تو کچھ نہ کچھ بولتی تھی، گھر میں زندگی کا احساس ہوتا تھا، لیکن تم کچھ بولتی ہی نہیں ہو۔ وہ کہتی پاپا میرا بولنا ہی تو میری زندگی کو برباد کر گیا۔ کاش میں کچھ نہ کہتی تو اپنے گھر میں بسی ہوتی۔ کاش کہ میرا توتلاپن ہونے کے بجائے بھگوان مجھے گونگا ہی پیدا کر دیتا۔ یہ کہہ کر وہ پتا کے کندھے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موہن کہنے لگا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا، وہ لوگ نا قدرے تھے، ضرور تو نہیں کہ سب ہمیں ایک ہی جیسے ملیں۔ اصل میں موہن کو اس کے دوست نے مسکان کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ لڑکے کو پتہ ہے کہ لڑکی توتلی ہے،
اسے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسکان کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگی، بار بار ایسی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ موہن نے بڑے پیار سے بیٹی کو سمجھایا تھا کہ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تم بتاؤ کہ انیکیت اور مجھ میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ کیا میں انیکیت جیسا ہوں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پاپا آپ تو لاکھوں میں ایک ہیں، بلکہ آپ جیسا تو کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا، ایسا نہیں ہے، اوپر والا اپنے امتحان پر امتحان نہیں لیتا۔ ہو سکتا ہے ارمان تمہارے لیے اچھا ساتھی ثابت ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکان نے باپ کے سامنے سر جھکا دیا تھا، ورنہ دل میں شادی کی کوئی خواہش باقی نہیں بچی تھی۔ ارمان کی مسکان دوسری بیوی بن کر گئی تھی۔ پہلی بیوی کی موت ہو چکی تھی۔ اس بار مسکان بہت ڈری ہوئی تھی۔ بار بار ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے انیکیت کی طرح ارمان بھی اس کی باتیں سن کر اسے چھوڑ نہ دے۔ ارمان جب کمرے میں آیا تو ایک سیدھا سادہ آدمی لگ رہا تھا۔ مسکان کافی گھبرائی ہوئی تھی کہ زبان پر چپی کا تالا لگا چکی تھی۔ ارمان نے اسے منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنانے کے بعد جب بات کی تو وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ چکا تھا، ہاتھ پیر برف سے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ اس نے مسکان کی یہ حالت دیکھ کر پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ لیکن مسکان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ارمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر تو ارمان اسے پریشان سا دیکھتا رہا، لیکن مسکان نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ارمان نے بہت چاہا کہ وہ بات کرے، لیکن مسکان کچھ نہیں بولی۔ اسی طرح بہت سارے دن اور رات گزر گئے، لیکن مسکان بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ارمان ایک کسان تھا، گھر آتا تو مسکان جلدی سے اس کے سامنے کھانا رکھ دیتی۔ وہ کھانا کھا لیتا تو اس کو پھل کاٹ کر پکڑا دیتی۔ سونے سے پہلے اسے دودھ کا گلاس دے دیتی۔ صبح اٹھنا تو جلدی سے اس کے کپڑے تیار کر کے رکھ دیتی، ناشتہ بنا دیتی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولتی۔ کچھ دن تو ارمان نے اسے کچھ نہیں کہا، بس اسی چیز کا انتظار کرتا رہا کہ وہ بات کرے گی۔ اسے لگا شاید جھجک کی وجہ سے وہ ارمان سے بات نہیں کرتی، کیونکہ گھر میں ارمان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب بہت دن گزر گئے تو ارمان نے خود ہی پوچھا کہ تم بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ نہیں میں سر ہلانے لگی۔ ایک بدحواسی اس پر سوار تھی، کہنے لگی، بات کروں گی تو طلاق دے دو گے آپ مجھے؟ وہی توتلی سی زبان تھی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، مسکان میں کیوں تمہیں چھوڑوں گا؟ وہ کہنے لگی، کیونکہ میں توتلی ہوں اس لیے۔ وہ کہنے لگا، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ اور میں جانتا ہوں کہ تم تتلا کر بولتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ اس بات پر مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ وہ کہنے لگا، میں کیوں تمہیں چھوڑنے لگا؟ تمہیں چھوڑنے کے لیے شادی تھوڑی کی ہے، بس تم مجھ سے بات کیا کرو۔ وہ کہنے لگی، اگر سب لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا کہ ارمان کی پتنی توتلی ہے تو آپ کیا کرو گے؟ کیا لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے طلاق دو گے؟ پھر کہنے لگی، دیکھو پہلے بھی میری طلاق کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اب اگر مجھے طلاق ہوئی تو کہیں پاپا کو کچھ ہو نہ جائے، اسی لیے میں زیادہ تر چپ ہی رہوں گی تاکہ آپ کو کہیں بھی میری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس کی بات سن کر ارمان ہنسنے لگا، کہنے لگا، میری تو اچھا ہے کہ تم مجھ سے جی بھر کر باتیں کیا کرو، مجھے تمہاری یہ طوطی زبان بہت اچھی لگتی ہے، بس بولا کرو، باتیں کیا کرو۔ مجھے یہ گھر کا سناٹا اچھا نہیں لگتا، میں نے پتنی کو کھویا، اس گھر میں 1 سال سے تنہائی کاٹی ہے، یہاں بس صرف مجھے تمہاری چوڑیوں کی ہی آواز آ رہی ہے۔ میں نے تو بہت چاہا کہ تم خود سے بات کرو، لیکن میں نہیں جانتا کہ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو۔ پھر کہنے لگا کہ چھوٹے لوگوں کی نظر ہمیشہ کمیوں پر ہی رہتی ہے، اور بھگوان کی بڑی کرنی ہے کہ میرا دل چھوٹا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ارمان نے مسکان کے ساتھ بڑا پیار والا برتاؤ کیا تھا، اس کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہتا تھا۔ کچھ مہینے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تو وہ بہت ڈر گئی۔ ارمان پوچھنے لگا، اب کیا ہو گیا مسکان؟ وہ کہنے لگی، دعا کریں میرا بچہ میری طرح توتلا نہ ہو، ورنہ یہ دنیا اسے جینے نہیں دے گی۔ ارمان کہنے لگا کہ دنیا تو انسان کو کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتی، لیکن میری اچھا ہے کہ میرا بیٹا بالکل تمہارے جیسا ہو، تمہاری طرح میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا۔ وہ کہنے لگا کہ تم دل کی بہت صاف ہو، اچھے سوبھاؤ کی ہو، میرے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کرتی، میری بات کا جواب نہیں دیتی، میری سیوا کرتی ہو۔ ایک پتنی میں یہی سب خوبیاں تو اچھی لگتی ہیں، میں کون ہوتا ہوں جو ایسی پتنی میں کمیاں نکالوں؟
ارمان کا جواب سن کر مسکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ واقعی ارمان انیکیت کی طرح چھوٹی سوچ والا نہیں تھا۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔